طوفان نوح کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی تو ابلیس لعین حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کئی سالوں تک کے لیے محنت و مشقت سے بچا لیا۔ آپ نے گناہ گاروں کے لیے بد دعا کر کے کچھ عرصہ کے لیے مجھے آرام کا وقفہ دیا ہے۔ میں اس احسان پر آپ کا ممنون ہوں اور آپ کو اس کے بدلے میں 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لعین تو میرا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ نوح، اس لعین کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس وقت آپ کو صحیح بات بتانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیان کر، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تکبر سے ہمیشہ پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا تو میں نے تکبر کیا تھا اور سجدہ نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس دن تکبر نہ کرتا تو بزم ملائکہ سے مجھے نہ نکالا جاتا اور میں لعین نہ ہوتا۔ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ عرش کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کے لیے ساری جنت مباح کی تھی، پوری جنت میں صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے منع کیا گیا۔ آدم نے حرص سے کام لیا اور ممنوعہ درخت کے پاس چلے گئے۔ اگر آدم حرص نہ کرتے تو انہیں جنت سے نہ نکالا جاتا۔ اور تمہیں تیسری نصیحت یہ ہے کہ عورت کے ساتھ کبھی تنہا نہ بیٹھنا۔ جہاں بھی مرد عورت اکیلے بیٹھے ہوں تو وہ در حقیقت اکیلے نہیں ہوتے۔ اس مقام پر تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح، اس لعین کی ان تینوں باتوں کو قبول کرو، اس کی یہ باتیں خیر خواہی پر مبنی ہیں۔